السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ کرسی پر نماز ادا کرنے سے خشوع و خضوع میں کمی واقع ہوتی ہے، کیونکہ اس حالت میں نمازی ارکان صلاۃ کو ان کی مشروع کیفیت میں ادا نہیں کر رہا ہوتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس رخصت سے صرف باوقت ضرورت ہی فائدہ اٹھایا جائے، دل لگی اور حضور قلب کے ساتھ نماز کی طرف متوجہ رہا جائے اور غفلت کو عدت المقدور قریب نہ پھٹکنے دیا جائے۔ کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کرنے والے اکثر لوگ مریض ہوتے ہیں۔ ہم اپنے لیے ان کے لیے اللہ سے دنیا کی عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا بہت جلد مسجد میں آنا مناسب نہیں، خصوصاً جمعہ کے دن، کیونکہ میں نے اکثر مشاہدہ کیا ہے کہ ایسے لوگ دوران خطبہ نیند کے خراٹے لے رہے ہوتے ہیں۔ مجھے بعض قابل اعتماد لوگوں نے ایسے واقعات بیان کیے ہیں کہ ایک آدمی بہت جلد مسجد میں آیا اور سو گیا۔ جب مسجد کے کسی ذمہ دار نے اس کو جگایا اور کہا کہ نماز ہو چکی ہے اور سب لوگ مسجد سے جا چکے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں تو نماز کے انتظار میں ہوں۔ انہیں بتایا گیا کہ نماز تو بہت پہلے کی ہو چکی ہے، لہذا ان کی نماز جمعہ فوت ہو گئی ہے۔ بعض لوگ جب کسی ایسے کھڑے آدمی کو نماز ادا کرتا دیکھتے ہیں جس کے پیچھے کرسی موجود ہو، تو وہ کرسی کو بے مقصد خیال کر کے اس کو وہاں سے ہٹا دیتے ہیں۔ تو نمازی آدمی اس گمان کے ساتھ کہ رکوع اور سجود میں بیٹھنے لگتا ہے کہ کرسی پیچھے ہی موجود ہے، گر جاتا ہے۔ گرنے کی وجہ سے بعض اوقات اس کا مرض بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس طرح سے ایک تو وہ اپنی نماز توڑ دیتا ہے اور دوسرا وہ ناراض ہو کر کرسی ہٹانے والے شخص کو برا بھلا بھی کہتا ہے۔ مسئلہ اکثر مشاہدے میں آیا ہے کہ لوگ میز نما چیز کرسی کے آگے رکھ لیتے ہیں۔ یہ عمل صحیح نہیں ہے، سراسر تکلیف ہے جس کا ہمیں حکم نہیں دیا گیا، جبکہ نماز میں آدمی سے بغیر کسی تکلف کے حسب استطاعت اور حسب توفیق تقوی مطلوب ہے۔ تقوی کا حصول ہی نماز کا اصل مقصد ہے اور یہی اکثر علماء کا موقف ہے۔ مسئلہ ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ ہمارے بعض بھائی سجدے کے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو ہوا میں بچھا دیتے ہیں اور پھر ان کے برابر سجدہ کرتے ہیں۔ یہ عمل درست نہیں اور نہ ہی اس کے متعلق کوئی صحیح روایات موجود ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ بلوغ المرام میں لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مریض کی عیادت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا وہ تکیہ پر نماز پڑھ رہا ہے۔ آپ نے تکیے کو پھینک دیا اور فرمایا زمین پر نماز پڑھ، اگر تجھے طاقت ہے، اگر نہیں تو اشارہ کر اور سجدے میں رکوع سے زیادہ جھکاؤ پیدا کر۔ اور یہ حدیث دلیل ہے کہ جب مریض کو زمین پر سجدہ کرنا مشکل ہو تو وہ سجدہ کے لیے کوئی چیز نہ رکھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہے کہ مریض رکوع اور سجدہ میں فرق کرے اور سجدہ میں رکوع سے زیادہ جھکے۔ وباللہ التوفیق، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔